محمد اشرف منچا چٹس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے کوئز مقابلے کا فائنل راؤنڈ اور اس کا آخری شریک ہے یہ بچہ منصر سے تشریف لایا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تقسیم انعامات کا مرحلہ آئے گا. تو اس میں میری خاص طور پر یہ بچوں سے گزارش ہے جو مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ چونکہ انعامات تقسیم ہوں گے معززین تقسیم کریں گے. کہ سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کس نے کیا اور اس بدبخت کو جہنم واصل یعنی قتل کس نے کیا؟ سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ اسود انسی نے کیا. اس کو حضرت فیروز دہلوی نے جہنم واصل کیا. جواب درست. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ عرفات کے چند ارشادات بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ عرفات میں آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی امانت واپس کرے. ایک عورت کے اس کے مرد پر کچھ حقوق ہیں اور مرد کے عورت پر کچھ حقوق ہیں. اور ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کو اس کی خوشی کے بغیر اس کا مال استعمال نہ کرے. اور آپ سب ایک باپ کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. جواب درست. سوال نمبر 3 صحابہ کرام کی عظمت پر قرآن کی 3 آیات بیان کریں. محمد رسول اللہ ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء قرآن کی آیات کا تلفظ جارے اہتمام کے ساتھ درست پڑھا کریں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آگے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہوں. وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے آپ سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. جواب درست. سوال نمبر 4 کاتبین وحی صحابہ کے نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابی بن کعب، حضرت مغیرہ بن شعبہ. حضرت زید بن ثابت. یہ کہہ دیا. عبداللہ بن رواحہ. جی جواب درست. سوال نمبر 5 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس کا نام کیا تھا اور اس میں کتنے صحابہ نے مرتبہ شہادت پایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو جنگ لڑی گئی اس کا جنگ یمامہ کہتے ہیں. اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے جس میں 700 صحابہ کرام حافظ اور علماء تھے اور ان میں سے 70 صحابی بدر تھے. سوال نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اس پر ایک حدیث سنائیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت الانبیاء. جی بے شک میں آپ سب کی طرف بحیثیت معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہاں انما بعثت معلما میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. جواب درست. سوال نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں. آپ کا قد درمیانہ تھا. آپ کا قد درمیانہ تھا. رنگ سفید تھا. بال کالے تھے اور تھوڑے تھوڑے مڑے ہوئے تھے. آپ کی داڑھی بھی کالی تھی. داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے. اس کے بعد آپ کی کمر سے لے کے ناف تک بالوں کے ایک شانی تھی. آپ کی آنکھیں موٹی تھیں. آپ کے رخسار نرم اور سرخی مائل تھے. آپ کے دونوں شانوں پر مہر نبوت تھی. اور کچھ رہ گئی کچھ بات بتائیے. کچھ رہ گئی چونکہ آپ سے پہلے بچوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اگر آپ کا یہ سارا سوال درست مان لیا جائے ان کی ہم تلفی ہوگی. تو آپ بتائیں ٹائم ختم. اچھا ٹائم. سوال نمبر 8 کس وزیر اعظم کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور تحفظ ختم نبوت بل پر دستخط کرتے ہوئے ان کے کیا الفاظ تھے؟
ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور اس نے اپنے سائن کرتے وقت یہ بھی کہا کہ میں اپنی موت پر سائن کر رہا ہوں. جواب درست. سوال نمبر 9. ذلی اور بروزی کا کیا مطلب ہے؟ ذلی اور بروزی یعنی نبی جو قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ذلی اور بروزی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کامل اتباع سے نبی بنیں گے. جی کامل اتباع سے نبی بنیں گے. یہ جواب دوں اس کا. اچھا. سوال نمبر 10. ہجرت کسے کہتے ہیں اور ہجرت مدینہ میں آپ کے رفیق سفر کون تھے اور کس غار میں آپ نے قیام فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا. ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ابوبکر صدیق تھے اور آپ نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا. سوال نمبر 11. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کیسے اتریں گے اور کس وقت ان کا نزول ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث کے مطابق 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے شام کی جامع مسجد دمشق کے سفید مینار کے پاس اتریں گے. اس وقت نماز فجر یا عصر کا وقت ہوگا. لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے. سوال نمبر 12. حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی تعلیم دی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو سے فرمایا جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، جب بھی کوئی چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تم اللہ کی حقوق پورے رکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ وصیت کی تھی تو آپ کہاں تھے، کس جب مقام پر تھے؟ سیر کے مقام. چلیے سوالی پر سوال ہے. سوال نمبر 13. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ آل محمد پر رزق اے اللہ آل محمد پر رزق حد سے زیادہ نہ ہو. جو جواب اس پیپر میں لکھا ہوا ہے وہ بتا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہترین ہوں. سوال نمبر 14. کس صحابی رسول کا سارا گھرانہ خدمت نبوی میں مصروف رہا اور ان کی ذمہ داریاں بتائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا سارا گھرانہ خدمت نبی میں مصروف رہا. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما کھانا بنا کر لاتی، غار میں کھانا بنا کر لاتی. حضرت عبداللہ مشرکین کے فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بتاتے اور آپ کا غلام عامر بن فہیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کا دودھ پلایا کرتے. آخری سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ حضرت علی کا لقب اسد اللہ ہے. آپ حضرت علی آپ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور دماد ہیں. داماد بھی تھے. جواب درست ہے. یہ سوالات